سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے مخلص کیوں نہیں ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہی کب ہیں یار جو اس سے مخلص ہونا ہے؟ اللہ کو کون مانتا ہے؟ آپ خود سوچئے، اگر کوئی خدا کو مانتا ہو حقیقت میں تو یہ کرتوت کریں جو ہو رہے ہیں۔ پیسے کسی کا قرض لیا ہوا ہے، دینا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں۔ زمینیں ایک دوسرے کی ماری جا رہی ہیں، کیا بیٹھ کے قومی مسائل کو تھوڑی چھیڑنا ہے؟ مگر ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر خدا کے ہونے کا یقین ہو تو حالت یہ ہو، عملی طور پر سب سے بڑے منکر خدا کے اس وقت مسلمان ہیں، عملاً ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس سے انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، یہاں ایک انتظامیہ ہے، اس مسجد کے بجلی کے بل ہیں، پانی کے بل ہیں۔ ہم خود سوچیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم ہر جمعے آتے ہیں نا نماز پڑھنے، یہ لائٹس چلتی ہیں، اے سی چلتا ہے، اتنی اچھی قالین، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری تنخواہ جب ملتی ہے تو 100 روپیہ مسجد کو بھی دینا ہے، وہ بیچارے کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ یہ کام سی مثال۔ ٹریفک کو دیکھ لیں، کوئی پرواہ نہیں کدھر سے گاڑی میں نکال رہا ہوں، مر جاؤں، اللہ مجھ سے پوچھے کہ ایک آدمی تم سے پہلے چل رہا تھا، اس لائن کو توڑ کے آخر تمہیں ملا کیا؟ کیا کیا تم نے؟ 1 منٹ بچایا اس لیے کہ ایک اور کوئی گناہ کر لو۔ خدا کو کیا جواب دینا؟ اسے نہیں یاد رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے تنگ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اسے نہیں عقل آتی کہ میں پابند ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پابند کیا اس چیز کا کہ میں لائن میں رہوں۔ کہاں اللہ کو مانتے؟ رشتے لینے جانا، یہ اب عذاب شروع ہوا ہے، آپ مجھے معاف رکھیں، یہ بے غیرتی اب شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ اتنا قبیح عمل ہے پوچھنا اچھا آپ کی لڑکی کیا کرتی ہے؟ کوئی حد ہے؟ مطلب آپ نکاح کس لیے کر رہے ہیں؟ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عزت کو محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا جنت میں جگہ دے گا جو اپنی جوانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کرے۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ فیملی اچھی ہے، رشتہ اس فیملی میں ہوگا تو کیا کہنے۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ پیسے وہاں سے آئیں، یہ دونوں خراب نیت۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے، یہ میرے بعد میری اگلی نسل ہے، یہ خاتون میرے بچوں کی تربیت کرے گی، اس سے میری اولاد ہوگی، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، میں اپنے بچوں کے ساتھ محبت، تعلق، رویہ، 1000 چیزیں سوچتا ہے نا آدمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ وہ 2 شوہر تھے اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی، یہ شوہر اور بیوی کی باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ عائشہ اسے کچھ نہ کہو، اس کے متعلق بات نہ کرو، زبردست جملہ کا فرمایا واللہ کانت قضا وقت، عائشہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کتنی اچھی تھی اور کتنی اچھی تھی اور کتنی میرے ساتھ تھی۔ اس کا کوئی ترجمہ کیا جا سکتا؟ تمہیں کیا پتا عائشہ وہ کتنی اچھی تھی؟ اور پھر کہا کان لی منہا ولد، اور تمہیں پتا ہے عائشہ میری اولاد بھی تو اسی سے تھی۔ اس کا مطلب ہے بیوی کا ایک وصف ہے کہ اس سے اولاد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کو گنا باقی خواتین کے، کان لی منہا ولد۔ تو اس لیے کبھی خیال آتا ہے کہ بیوی اس لیے لانی ہے کہ آئندہ نسل ہے، میرے بچے ہیں، ان کو دیکھے بھالے گی یا جا کے بینک میں نوکری کرے گی؟ تو یہ جو سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی، یہ ابھی ہم نے سنا ہے، پہلے تو استغفر اللہ کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی گوارا بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ خدا کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ ہم سچائی کا ساتھ دیتے ہیں زندگی میں؟ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ صاحب آپ گاڑی نہ ایسے پارک کریں، ٹریفک رک جائے گی۔ ہم سن رہے ہیں، ہم خاموش گنگے کھڑے رہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میری مرضی جہاں پارک کروں۔
ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کہیں بھائی یہ جو پہلا آدمی ہے نا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اس کی مانیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ ہم کس جگہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ والد ہے، والدہ ہیں، خاندان ہے، جھوٹ ہوتا ہے کئی جگہ پہ اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہم ادب سے، احترام سے، مناسب لہجے سے کہہ تو سکتے ہیں نا کہ حق یہ ہے، سچائی ہے۔ اگر اللہ کو ہم مانتے ہوں تو یہ اللہ ہی ہے جو کہتا ہے یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اور لوگوں قیامت میں جو سکہ چلے گا نا سچائی کا، سچائی تمہیں نفع دے گی وہاں۔ کون اللہ کو مانتا ہے میاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ اکذب، سب سے زیادہ وعدے میں جھوٹے یہ سنار ہوتے ہیں۔ آپ چلے جائیے سنار کے پاس، انگوٹھی بنانے کو دے آئیے، زیورات کو آج آ جاؤ، کل آ جاؤ، آج آ جاؤ، کل آ جاؤ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ اوفو بالعہد، اور جو وعدہ کرو اس سے پورا کرو، ان اللہ کان مسئولا، اور تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ اپنے وعدے کی پابندی کا کیا کیا۔ اگر ہم اللہ کے سامنے اللہ کو مانتے اور جانتے کہ اس کو جواب دینا ہے تو ہم یہ ہماری حرکتیں ہوتی۔ اس لیے عملاً خدا کو کون مانتا ہے؟ عملاً اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس، اور عملاً قبر کہاں ہے؟ اب یا تو ڈر ہو نا کہ قبر میں پوچھے گا مجھ سے کوئی نہ کوئی آ کے، تو پھر آدمی کی زندگی ٹھیک رہتی ہے، پھر پابند رہتا ہے، پھر اپنے آپ کو وہ مقید محسوس کرتا ہے۔ یہ چیز ایک دو مسئلے اور بھی